أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك إني من المسلمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك الموجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإيمانا كاملا وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله بارك وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله بارك وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم حببنا إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم يسر لنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم فانصر سائر المسلمين في كل مكان أينما كانوا ومن كانوا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج کا ہمارا جو سبق ہے آیت نمبر 181 اور یہ سورہ الاعراف ہے اور 9واں پارہ ہے اور آپ 18 اپریل 2026. تو اللہ جل شانہ نے پچھلی آیت کے اندر فرمایا کہ جو لوگ اپنے دل اور دماغ اور کیا کہتے ہیں اپنے کان اور اپنی آنکھوں کو اللہ کے دین کے لیے اس دین کو سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، فرمایا کہ وہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں. اور آگے اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں نے بہت ساری مخلوقات ایسی بھی پیدا کی ہوئی ہیں انسانوں میں، امت یہدون بالحق، کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور انصاف سے چلتے ہیں، دنیا کے اندر زندگی انصاف کے ساتھ گزارتے ہیں اور صحیح رہنمائی بھی کرتے ہیں. فرمایا کہ اللہ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. اللہ پاک فرما رہے ہیں سنستدرجہم،
ہم ان قریب ان کو آہستہ آہستہ پکڑ رہے ہیں، من حیث لا یعلمون، کہ جہاں سے ان کو علم بھی نہیں، سوچ بھی نہیں ہے کہ یہاں سے بھی مجھے اللہ پکڑ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے خود ڈھیل دی ہوتی ہے۔ آگے اللہ فرمانے ہیں کہ وہ املی لہم، اللہ کہتے ہیں میں نے خود ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، جو میری نافرمانیاں کر رہے ہیں میں نے خود ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ ان قیدی متین، لیکن میرا جو تدبیر ہے، میرا جو پکڑنے کا ہے، وہ بالکل پھر بڑا مضبوط اور واضح ہے۔ اس لیے بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بندہ ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو جو اللہ کے احکامات کو توڑ کر اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، بڑے ریلیکس ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں، ایک تو میرا ذاتہ ہے کہ سنستدرجہم، میں ان کو آہستہ آہستہ پکڑتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ وہ املی لہم، اور میں نے خود ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، اور تیسری بات ہے کہ ان قیدی متین، اور میرا جو تدبیر ہے، میرا جو طریقہ کار ہے، وہ بڑا مضبوط اور واضح ہے۔ آگے اللہ پاک فرمانے ہیں اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ما بصاحبہم من جنہ، کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ من جنہ، انہیں کوئی جنون نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ہر وقت آپ کو دعوت دیتے رہتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے رہتے ہیں، یہ اس پہ غور ہی نہیں کرتے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک واضح طور پر ڈرانے والے، سمجھانے والے ہیں۔ ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی ڈیوٹی زندگی کی یہ ہے کہ ان ہوا الا نذیر مبین، بلکہ وہ بالکل واضح طور پر سمجھانا ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اب اللہ پاک نے آگے اپنی شان بیان فرما رہے ہیں، اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء ان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، کہ اولم ينظروا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کہ یہ زمین و آسمان کا جو سارا نظام ہے، اور جو کچھ بھی ہے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہوا ہے، ہر چیز کے پیدا کرنے والے اللہ پاک ہیں۔ اور اللہ پاک فرمانے وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور قریب ہے کہ یہ زمین و آسمان جو اللہ کہتے ہیں میں نے بنایا، جتنی آسمان اور زمین کا نظام، سمندروں کا نظام ہوا، قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، ان قریب یہ ان کا نظام ختم ہو جائے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ بالکل ختم ہونے کے قریب آ گئے ہیں۔ اللہ اس سارے نظام کو توڑ کر رکھ دے گا کہ ان کو کسی، پورے زمین و آسمان کی کسی چیز کو نہیں پتا کب ان کا وقت پورا ہو جائے۔ کسی ایک مخلوق کو بھی اللہ نے یہ نہیں سمجھ دی، یا کیا کہتے ہیں ان کو علم دیا کہ ان کا آخری وقت کب ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، بس اس حدیث قرآن مجید کے بعد اب تم کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ تو یہاں اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کو حدیث کہا ہے۔ اس لفظ حدیث نے بڑا کنفیوز کیا امت مسلمہ کو، اور پھر بعد میں ان کے جو شارحین آئے انہوں نے بھی اس کو بہت زیادہ کنفیوز کیا ہے۔ تو آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ حدیث سے کیا مراد ہے۔ حدیث سے مراد تو ہر وہ بات جو بھی جیسے میں بات کر رہا ہوں، کوئی بھی انسان جو بات کرے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کی، اور جو اللہ بات کر رہی ہے، یہ بیسیکلی ساری لفظ حدیث ہی کہلاتا ہے۔
لیکن اس دین کے اندر سب سے اہم چیز بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا میری بات حدیث ہے۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو اللہ نے احکامات دیے قرآن مجید کی صورت قرآن نازل کیا، یہ حدیث ہے، یہ اصل حدیث ہے۔ جو اللہ پاک نے جو الفاظ ارشاد فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کو آگے بیان فرمایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلنے والے تمام وہ الفاظ جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس آج موجود ہیں، یہ سارے حدیث ہیں۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری باتیں زندگی میں کی، تو وہ قول ہے، وہ حدیث نہیں، وہ قول ہے۔ اب جتنی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچی ہیں، وہ ساری روایات کی شکل ہے، کہ کسی ایک نے کہا کہ ایسے میں نے سنا، کسی دوسرے کا میں نے ایسے سنا ہے، تو اب ان کا حیثیت جو ہے روایات کی ہو گئی ہے۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو نکلی ہوئی الفاظ ہیں، وہ سارے قرآن مجید کی شکل موجود ہیں، اور یہ پکے پیٹنٹ ہیں، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اور یہ حدیث کے الفاظ ہمیشہ کے لیے مستقل اور پکی گرنٹیڈ الفاظ ہیں۔ باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بہت ساری باتیں ہماری حدیث کی، جن کو ہم حدیث کی کتابیں کہتے ہیں، روایات کی کتابیں ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، جتنی بھی ساری چین ہے کتابوں کی، تو وہ ساری کی ساری روایات کہلاتی ہیں۔ حدیث قرآن مجید ہے۔ اب اللہ پاک فرما رہے ہیں اس قرآن مجید کے بارے میں، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اب یہ قرآن مجید جو حدیث کی شکل میں آپ کے پاس آ چکا ہے، اس کے بعد اور کس بات پر آپ ایمان لائیں گے؟ اللہ کہتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ جل شانہ گمراہ کر دے، جس کو اللہ اس دین سے دور کر دے، جس جس کو بھی اللہ اس دین کی سمجھ سے دور کر دے، فلا ہادی لہ، پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اسے پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ وَمَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ، جس کو اللہ بھٹکا دے، اللہ اس کو اس کے راستے سے ہٹا دے، فَلَا هَادِیَ لَهُ، پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام ایمان والوں کو اللہ پاک نے ایک ہدایت بھی دی، حکم بھی دیا، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جو اس دین کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ جو بھی دین کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مخالفت پہ اڑا ہوا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہوا، یذرہم فی طغیانہم، ان کو ان کی سرکشی میں یامہون پھرنے دو۔ اس لیے ہمیں دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے لوگوں سے بحث مباحثے نہیں کرنے۔ وہ کہتا ہے ایسے نہیں ہے، یار اچھا تو جو ضابطہ ہے تو اپنے پاس رکھ، جو سیدھا سیدھے اللہ کے احکامات ہیں میں اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، بحث میں نہیں الجھنا۔ اور بحث میں یہ قرآن مجید جیسے میں آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن مجید بحث کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کے لیے ہے، کہ جو اللہ نے اس قرآن مجید میں کیا دیا بس ہم اس کے مطابق چلتے رہیں گے۔ جیسے یہ میں جو آیت پڑھ رہا ہوں یَذَرُهُمْ فِی طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ، اب اس آیت کو سننے کے بعد سارے ایمان والوں کو یہ بات ہے کہ جو کوئی بندہ اللہ کے دین کی مخالفت میں اڑا ہوا ہے اور مختلف قسم کے اس میں سے ہیلے بہانے نکال رہا ہے، تو اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں رہنمائی دی گئی ہے، ہمیں دین پر چلتے ہوئے بحث مباحثوں میں نہیں الجھنا، مخالفتوں میں نہیں چلنا، سادگی کے ساتھ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اس کے مطابق چلنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آگے بہت سارے سوالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیا کہتے ہیں اہل مکہ کیا کرتے تھے، اور بہت سارے سوال ایسے کرتے تھے
کہ جو مکے والوں کو تو بالکل اس کے بارے میں نالج نہیں تھا، تو وہ عیسائی اور یہودی آ کر ان کو کہتے کہ آپ یہ ان سے پوچھے جا کے، یہ ان سے پوچھیں جا کے یہ فلانی بات کیسے ہوگی، یہ کیسے ہوگا۔ جیسے آگے سورہ کاف کے اندر آئے گا کہ انہوں نے 3 4 باتیں آگے سوال کیا کہ جناب اصحاب کاف کون کون ہے، کیا ان کا ضابطہ ہے۔ پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کا وہ کیا کہتے ہیں، سارے فلسطین کے رہنے والے سے مصر کیسے چلے گئے۔ پھر پوچھا کہ بھی یہ کیا کہتے ہیں، روح کیا چیز ہوتی ہے۔ پھر پوچھا کہ یہ ذوالقرنین کیا ہے۔ تو اس طرح مختلف سوالات کیے کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے انہی میں سے چند ایک سوالوں کو دو تین سوال یہاں پہ نوٹ فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرمایا یسألونک، یہ آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں، عن الساعۃ، قیامت کے دن کے بارے میں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، ایان مرساہا، وہ کب آئے گی۔ آگے آپ سے سوال پوچھتے ہیں، تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے علم اور نالج کے مطابق بتائیں۔ اللہ کہتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں آپ یہ کہہ دیں لوگوں کو، کل آپ کہہ دیجئے، سمجھا دیجئے، ان کو بتا دیجئے، انما علمها عند ربی، اس بات کا علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کہتے ہیں صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سب لوگوں کو بتا دو، اس وقت کے لوگوں کو بھی، آج بھی، اور قیامت کی صبح تک جو بھی کوئی ایسا سوال کرے قیامت کے بارے میں، کب آئے گی، اس کی کیا نشانیاں ہیں، اس کی کوئی نشانی نہیں بتائی گئی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قل انما علمها عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقعتها الا ہو، اللہ اسے ظاہر نہیں کرے گا، لوقعتها الا ہو، لیکن جب اس کا وقت مقرر ہوگا اسی وقت وہ ظاہر ہوگی۔ اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، کسی کو کچھ بتایا نہیں گیا، بس جب وہ ظاہر ہوگی تو بس ٹھیک ہو جائے گی۔ ہاں اللہ کہتے ہیں ایک بات بتا دو، ثقلت فی السماوات والارض، یہ قیامت کا آنا زمین و آسمان کے اوپر بڑا بھاری ہوگا۔ اور دوسرا فرما دیا لا تأتیکم الا بغتۃ، لا تأتیکم الا بغتہ، کہ وہ نہیں آئے گی مگر اچانک۔ تو قیامت کا آنا صرف اچانک کے ساتھ مشروط ہے، اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں، اس وقت کیا حالات ہوں گے کیا نہیں ہوں گے یہ اللہ کے ہاں طے شدہ ہے، اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کے اندر الجھنے کی، اس کی تلاش میں سرگردہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ چاہتے کہ اس کا اندر ایسی بات ہوتی کہ اس کا بتانا زیادہ بہتر ہوتا تو اللہ بتا دیتے۔ تو مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو، اس کے اوپر سر کھپائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، میرے استاد جی بھی کہتے تھے کہ جس بندے پر موت آ گئی اس کے لیے بس ہمیں قیامت ہی آ گئی، اب تو اس نے دوبارہ قیامت میں ہی اٹھنا ہے، اس کے لیے تو قیامت کا نظام ابھی سے شروع ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت اس بات کی تیاری رکھنی ہے کہ پتہ نہیں کب موت آ جائے، اور اس سے پہلے پہلے میری کوئی چیز پینڈنگ نہ ہو، نہ نمازیں پینڈنگ ہو، نہ روزے پینڈنگ ہو، نہ کسی کا لین دین پینڈنگ ہو، میں ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ کلیئر کرتا ہوا چلوں۔ جو میری نمازیں رہتی ہیں میں ان کو پڑھتا ہوا چلتا چلا جاؤں، اگر میں نے کسی کا حق مارا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے تو اس کو کلیئر کرتا ہوا چلاؤں۔ جو بھی نظام ہے میں ڈیلی بیسس پہ اس کو اپ ڈیٹ رکھنا ہے اپنے آپ کو، پتہ نہیں کب اللہ کی طرف بلاوا آ جائے۔ اس کے لیے اللہ نے کیا کہتے ہیں، موت کے لیے اللہ پاک نے کوئی چیز، کوئی ضابطہ مقرر نہیں رکھا ہوا۔ وہ ایک دن کے بچے سے لے کے ایسے بچے جس نے ایک سانس لیا اور وہ فوت ہو جاتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ وہ 100 100 سال، 150 150 سال تک جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اللہ موت آ جائے، موت نہیں آتی۔ تو موت کا ہماری چاہت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، موت کا حالات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ موت کا فیصلہ اللہ پہلے ہی کر دیتے ہیں کہ اس نے کتنا عرصہ اس دنیا میں رہنا ہے۔ ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔
کہ جب مرضی کو بلا لے، تمام انبیاء علیہ السلام، تمام اللہ والے، تمام صحابہ رضوان اللہ اجمعین اسی طرح زندگی گزارتے تھے، گزاری ہے انہوں نے، کہ جب مرضی، جب اللہ کہتا ہے، جب وہ کہتے تھے کہ جب مرضی اللہ کا بلاوا آ جائے ہم تیار بیٹھے. تو میں اور آپ بھی اس کی تیار رکھیں اپنے آپ کو کہ جب میرا اللہ بلائے ہم تیار ہیں جانے کے لیے. تو اپنے سارے ضابطے کلیئر رکھ کے چلنا ہے. وہ قرآن مجید میں آگے پیچھے بھی کئی باتیں آئی ہیں، آگے بھی آئیں گی، کہ بہت سارے مرنے والے آخری وقت میں کہتے ہیں کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیں. کیوں جی؟ کوئی تھوڑا صدقہ خیرات کر لوں، کوئی خیر کی بات کر لوں، کوئی بھلائی کر لوں. اللہ کی طرف سے جواب ہے کلا، اب موقع نہیں. تو اس لیے اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرما دے. قیامت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لا تأتیکم الا بغتۃ، کہ وہ نہیں آئے گی مگر اچانک. یہ ایک سوال کا جواب دیا. آگے اللہ انہوں نے پھر پوچھا یسألونک کأنک خفی، وہ اچھا کہتے جی ٹھیک ہے ہمیں آپ نہ بتائیں، کأنک خفی عنہا، اچھا آپ کو تو اس کا کچھ نہ کچھ پتا ہوگا نا. اور اب دوسری طرف بات کی، چلو ٹھیک ہے تسی سانوں نہ تو پتہ نا کہ نہیں پتا. اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل آپ کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. دوبارہ اللہ نے وہی الفاظ ریپیٹ کرائے، قل آپ کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون. لوگوں کی اکثریت اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہی، اس کو علم ہی نہیں ہو رہا. اللہ کہہ رہے کہ میں نے نہیں کسی کو اس کا علم دیا، تو اپنے نبی کو بھی نہیں دیا. اس کا کوئی نالج اللہ نے نہیں دیا، کوئی نشانیاں نہیں بتائیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ نشانیاں بتا بھی تو کیا ہم کیا کر سکتے ہیں اس وقت؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو اسی طرح تیاری کر رہے کہ ہماری طرف سے ابھی قیامت آ جائے. ہم نے آج ابھی عشاء کی نماز پڑھ لی، آ جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جب بھی اللہ کا حکم ہونا اس نے آ جانا ہے، اس لیے ہمیں تو اس سے پہلے تیار رہنا چاہیے. ہم اللہ کے حکم پورے کرتے چلے جائیں تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں. جس بچے نے پیپروں کی پوری تیاری کی ہو اور وہ بورڈ کہے جی ابھی پیپر نہیں ہو رہے، اچھا جی نہیں ہو رہے، اور وہ کہے جی ہم اچانک ڈیٹ کا اناؤنس کریں گے، تو جس نے تیاری کر دو جو مرضی اناؤنس کر دو. ہم پہلے تیاری کی ہوئی ہے، جب مرضی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ آ جائے ہم کیا کہتے ہیں اس کے لیے تیار ہیں پیپر دینے کے لیے. ایسے مسلمان وہ ہے جو ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے کہ جب مرضی اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے ہم تیار ہیں. اب یہ بات اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کہلوائی کہ قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس کو جانتی نہیں ہے. آگے مزید اس بات کو اور آگے کلیئر کیا، قل اے پیارے آپ یہ بھی ساتھ میں بتا دیں کہ علم کی تو بات اور ہے، میں اس سے اگلی بات اللہ کہتے ہیں یہ بھی ساتھ بتا دو، یہ بھی ان کی غلط فہمی لوگوں کی دور کر دو. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے پیارے آپ اس کا بھی اعلان کر دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، کہ میں اپنی ذات کو کسی چیز کا فائدہ پہنچا سکوں یا نقصان سے بچ سکوں. اللہ نے مجھے اس کا بھی اختیار نہیں دیا ہوا. الا ما شاء اللہ، ہاں اللہ میرا اللہ جو چاہے جیسے چاہے. تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں لوگ بڑی ٹیڑھی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے خدائی اختیارات دلاتے ہیں، نعت خوان تو خیر کر دیتے ہیں، اور اس طرح بہت سارے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا اظہار الفاظ کے اندر کرتے ہیں، خود ساختہ جو اپنے دل و دماغ میں آئی ہے اس طرح. اللہ پاک نے ان کی شخصیت کو کلیئر کیا ہے. فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا،
کہ اے پیارے آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ لا املک، میں اس بات چیز کا مالک نہیں ہوں، لنفسی، اپنی جان کے بارے میں، نفع ولا ضر، کہ نہ تو اپنی ذات کے لحاظ سے اپنے آپ کو نفع پہنچا سکتا ہوں، ولا ضر، نہ ہی نقصان سے بچ سکتا ہوں، الا ما شاء اللہ، ہاں میرا اللہ جو چاہے وہ فائدہ دینا، فائدہ نقصان آ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک اور بات اچھی طرح سمجھ لو، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ آپ بتا دیجئے ان کو کہ لو كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت ساری خیریں، بہت ساری بھلائیں اور اپنے فائدے کی چیزیں اکٹھی کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اب مجھے کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، اصل میں میری تو ذمہ داری یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ڈراؤں، اور جو اللہ کے حکم پورا کرے ان کو خوشخبریاں سناؤں۔ جو بھی قوم اس بات پہ یقین کر لے، میں تو ان کو یہ ساری باتیں بتانے کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، ان کی شخصیت کے بارے میں کسی قسم کی خود ساختہ خوش فہمیوں میں نہ رہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے، سٹیٹس ہے، میرے اور آپ کے کہنے سے ان کا سٹیٹس اوپر نہیں چلا جانا، اور اگر میں اور آپ کسی طریقے سے ان کو نیچے کرنا چاہیں تو وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو عظمت، جو عزت، جو مقام اللہ کے ہاں ان کا ہے وہی رہے گا۔ عیسائی اسی وجہ سے مار کھا گئے، یہودی اسی وجہ سے مار کھا گئے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو اتنا اوپر کیا، عیسائیوں نے کہا یہ ہمارا تو نبی اللہ کا بیٹا ہے، اللہ ہی ہے۔ اب انہوں نے کوئی اپنے نبی کی گستاخی نہیں کی، اللہ کے لقد کفر الذین قالوا ثالث ثلاثہ، پکے کافر ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہیں یا اللہ کا بیٹے ہیں۔ اب اسی طرح ہمارے مسلمانوں میں بھی آگے اللہ ان کو سمجھ دے، شاید عربی نہیں سمجھتے اس لیے اس کو پڑھتے ہیں، نور من نور اللہ کہتے رہتے ہیں، تو یہ کہنا ہی عجیب بات ہے، سمجھ سی بات ہے کہ یہ کیوں کہتے ہیں، اس سے کیا ان کی شان بڑھ جائے گی؟ ان باتوں سے نبی کی شان نہیں بڑھتی، جو اللہ نے ان کا سٹیٹس بنایا ہے وہی رہے گا، کسی کے کم کرنے سے کم نہیں ہوگا، کسی کے زیادہ کر دینے سے زیادہ نہیں ہو جائے گا۔ کوئی ان کو خدائی اختیارات دینا شروع کر دے تو ان کو اس سے خدائی اختیارات ملیں گے نہیں، وہی ان کا سٹیٹس ہے جو ہے۔ اور انہوں نے اپنی کلیئر کٹ بات میں کہا ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں تو ساری خیریں اکٹھی کر لیتا خود ہی، مجھے پتا ہو کہ بھی کیا کہتے ہیں فلانے دن فلانے لوگ مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں، تو میں جا کے اس سے پہلے ان سے بچ جاؤں، اور جو کوئی فائدے والی چیزیں ساری اکٹھی کر لوں، اور جو کوئی نقصان سے کیا کہتے ہیں مجھے پتا ہو کہ فلانے دن فلانی چیز مجھے نقصان پہنچانے والی ہے، میں اس سے پہلے ہی بچ جاؤں۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو میں پھر اپنے لیے خیریں بھی اکٹھی کر لیتا، اور اپنے جتنے مجھے تکلیفیں پہنچائی جا رہے ہیں پہنچانے والے، تو میں ان کو تکلیفوں سے بچ جاتا۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف، میری ذمہ داری یہ لگائی گئی ہے کہ میں تو صرف اس ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے، کہ لوگوں کو ان کی نافرمانیوں پر، اللہ کی نافرمانی کرنے پر ڈراؤں کہ اس کو نافرمانی چھوڑ دو ورنہ نقصان ہوگا، اور بشیر لقوم یؤمنون، اور خوشخبریاں سناؤں ان لوگوں کو جو یہ قوم یقین رکھتی ہے کہ ہاں واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس بات کا یقین نصیب فرما دے اور اس کے مطابق ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب آگے اللہ جل شانہ نے ایک عجیب نظام جو اللہ پاک نے انسانیت کا چلایا،
اس کی بات اللہ نے ارشاد فرمائی۔ اللہ کہتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، سیدنا آدم علیہ السلام سے آگے سارا سلسلہ کار چلایا، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے ان کی بیوی زوجہ بنائی، لِيَسْكُنَ عَلَيْهَا، تاکہ اس کے ذریعے سے اس سے سکون حاصل کرے۔ تو زوجہ کا مطلب یہ ہے جو اللہ نے یہاں بیان کیا کہ زوجہ ہے ہی سکون پہنچانے کے لیے، زوجین کا مطلب یہ کہ دونوں ایک دوسرے کو سکون پہنچانے کے لیے، اللہ کے لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، بس یہ دونوں میاں بیوی جب آپس میں ملتے ہیں اس کی وجہ سے ایک ہلکا سا ان کو بوجھ اٹھاتی ہے، وہ حمل کا بوجھ اٹھاتی ہے، فمرت به، اور اسی بوجھ کے ساتھ چلتی رہتی ہے 9 ماہ تک۔ فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، تو جب وہ حمل کے بوجھ سے وزن بڑھ جاتا ہے کہ اب امید ہو جاتی ہے کہ اب انشاءاللہ اللہ اولاد عطا کرے گا، تو پھر دونوں میاں بیوی مل کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ لئن آتیتنا صالحا، اگر اے اللہ تو ہمیں صحیح سلامت نرینہ اولاد عطا کر دے، لنکونن من الشاکرین، ہم تیرے بڑے ہی شکر گزار بن جائیں گے، تیرا بڑا ہی شکر ادا کریں گے۔ یہ میاں بیوی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ نے کہا یہ ایک انسانی ضابطہ ہے کہ جب بھی کیا کہتے ہیں کوئی خاتون امید سے ہوتی ہے، وہ اللہ کے آگے دعا کرتی ہے کہ اللہ صحیح سلامت اولاد عطا کرنا، کمیوں سے بغیر، صحیح صحت مند۔ اللہ کہتے ہیں فلما آتاہما صالحا، بس جب ہم انہیں صحیح سلامت بیٹا عطا کر دیتے ہیں، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو پھر اس اولاد کے ہوتے ہی پھر اس کے پھر اس اولاد کے ہوتے ہی جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، پھر اللہ جل شانہ کے ساتھ وہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اللہ بیٹا دے دیتا ہے تو پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیوں؟ پھر کہتے ہیں یہ اللہ دیتا ہے، یہ پینا دیتا ہے، میں فلانی درگاہ پہ گئی تھی وہاں سے مجھے خیر پڑی ہے، میں فلانے ڈاکٹر سے گئی تھی وہاں سے مجھے ہم نے دوائی کھائی تھی اس کی وجہ سے بیٹا ہوا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کو نرینہ اولاد عطا کر دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، کہ جو اولاد ہم نے ان کو دی ہے اس معاملے میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی اور کی وجہ سے کہتے ہیں جی اس وجہ سے ہمیں ملی ہے، اللہ کا شکر ہی ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے عطا کی ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں نذرانے لے کے ان مزاروں پہ جاتے ہیں، ان درگاہوں پہ جاتے ہیں، ان استھانوں پہ جاتے ہیں کہ جی ایتھوں سانو خیر پئی ہے، اسی ایتھے جا کے منت منی ہے، ایتھے بکرا چڑھانا ہے، ایتھے دیگ ونڈنی ہے، ایتھے جا کے سارے معاملات کرنے نے۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو عطا کیا ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جب مطلوبہ چیز مل جاتی ہے تو فوراً شیطان دوسری طرف ان کا رخ کر دیتا ہے۔ اللہ سب کی حفاظت کر رہا ہے۔ فتعال اللہ، اللہ کہتے ہیں فتعال اللہ، اللہ تو بہت بلند و بالا ہے۔ فتعال اللہ عما یشرکون، یہ جو شرک کر رہے ہیں اللہ کی ذات ان سے بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ جل شانہ ان کی باتوں کی وجہ سے نہیں، اللہ تو بہت بلند ہے، ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کے اس کہنے کی وجہ سے اللہ اس سے بہت بلند تر ہے۔ جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں کوئی بھی اللہ کے پیرلل، کوئی اس کے متوازی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے ایشرکون ما لا یخلق شیء وهم یخلقون، کیا ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں میرا شریک بنا رہے ہو، میرے ساتھ برابر کر رہے ہو
ما لا یخلق، جو کیا کہتے ہیں کوئی بھی چیز پیدا نہیں کر سکتے، شیئا وہم یخلقون، حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود پیدا ہونے میں کیا کہتے ہیں اپنے آپ خود پیدا نہیں ہو گئے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہوا ہے، اللہ نے ان کو کیا کہتے ہیں پیدا کیا تھا، بنایا تھا، یہ تو خود اپنے پیدا ہونے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی یہ اپنی آپ مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں بھی اللہ کے ساتھ برابر ٹھہرا رہے ہو، اللہ کہتے ہیں ان کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے یہ کسی کی مدد کر سکیں، کسی کی طاقت، کسی کی مدد کرنے تو کیا، یہ اپنی ذات کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ تو اللہ جل شاہ جو کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرمائے، کہنے سننے کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔